A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our lesson is shock therapy in post-communist regimes. Shock therapy in post-communist regimes. Already, as we discussed about the reasons for disintegration of USSR and the consequences of disintegration of USSR. As I already told you, the reasons for disintegration of USSR was there was no political system, there was bureaucratic and authoritarian system of government. The people were not given freedom of speech, therefore they were frustrated, they were not satisfied with the government. The Communist Party, which controls all the institutions, was not responsible before the people. The people were not fundamental rights. There was no right to speak, right to express their views. Therefore, these were the reasons which made disintegration of Soviet Union, USSR. In addition to this, the consequences after the disintegration of USSR, what were its consequences? The first of all, what the consequences was, it take the end of Cold War. He has already told you that when there was Second World War, there emerged bipolarity. One was USA and second was USSR. After that, the period of 45 years, which is called the Cold War, यानी सरद जंग जिसको कहा जाता है, जंग तो नहीं हो गया लेकिन जंग की तैयारियाँ हो रही थी. तो जब ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर को हो गया तो उसको आप ऑलरेडी नो कि जब उसे क्या हो गया, किसके रीजन्स क्या थे. तो जो लोग जो थे वहाँ के लोग, सिंगल पार्टी सिस्टम था, उनको जो डेमोक्रेटिक जो राइट्स थे उनको नहीं था, तो उनको राइट टू स्पीच भी नहीं था. जो सिंगल पार्टी थी वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो सब इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट को कंट्रोल करते एंड वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द ओवरऑल, लोग जिम्मेदार नहीं थी. तो इसी तरह से जो वहाँ का सिस्टम था, लोग जो उसके सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उससे क्या हो गया, वहाँ डिसइंटीग्रेशन हो गई. आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन, जब यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन जो हो गई, तो उसे क्या हो गया, सबसे पहले सबसे जो बड़ी चीज़ थी, उसने क्या किया, द एंड ऑफ कोल्ड वार. जो कोल्ड वार का जो ये था, ये जो कोल्ड वार का ये जो चल रहा था, तो उसने क्या हो गया, तो उसको एंड हो गया कोल्ड वार. तो जब कोल्ड वार का एंड हो गया, तो इसमें क्या हो गया, एटमॉस्फेयर फियर जो था, डर का जो था, अच्छा टेरर जो था, इनसिक्योरिटी जो था, एप्रीहेंशन जो था, आप आउटब्रेक ऑफ न्यूक्लियर वार जो था कि एक और जंग हो जाएगी, एटमिक वार जो हो जाएगी, न्यूक्लियर वार जो हो जाएगी, तो उसके साथ उसका भी एंड हो गया. जो टेरर था, डर था, या मतलब ये एप्रीहेंशन था या फियर था, तो इसी के साथ ये भी खत्म होगा जब देयर वाज डिसइंटीग्रेशन इन यूएसएसआर. सेकंड जो था एंड ऑफ बाइपोलरिटी. तो जो बाइपोलरिटी जो थी उसका एंड हो गया, एंड इमरजेंस ऑफ यूनिपोलरिटी. तो एक जो दो बाइपोलरिटी खत्म हो गई और यूनिपोलरिटी खत्म शुरू हो गई, एक ही पावर रह गया, वो यूएसएसआर आ गया. तो यूएसएसआर उसी के साथ हो गया. तीसरा जो इसका जो था, जो एंड ऑफ आर्मड रेस, आर्मड रेस जो थी खत्म हो गई. जब आर्मड रेस माने हो गया, जब ये कोल्ड वार का ये पीरियड शुरू हो गया, तो सब जो मुल्क थे, दोनों पावर जो थे, यूएसए था या यूएसएसआर था, वो कोशिश कर रहा था, क्या कर रहा था कि अपने अपने जो उनके जो आर्म्स थे उनको बढ़ा रहे थे. लेकिन क्या हो गया, जब डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गई, तो उसमें क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन ऑफ मिलिट्री अलायंसेस जो थी, जो मिलिट्री महाली ये करते थे, वो ख़त्म हो गए. या और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो एंड ऑफ इंकरेज डिसआर्मामेंट, तो उन्होंने क्या किया, तख्फीफ सामान, तो वो भी हो गया. एंड ऑफ कोल्ड वार इनके साथ हो क्या हो गया, एंड ऑफ आर्मड रेस. इसके साथ आर्मड रेस जो भी ये भी खत्म हो गए. तो उसके साथ क्या हो गए, सुपरमेसी ऑफ डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म. उसके साथ क्या हो गया, वहाँ क्या चल रहा था, वहाँ कम्युनिज्म चल रहा था और सोशलिज्म चल रहा था. लेकिन उसके साथ क्या हो गया, उसी के साथ हो गया एंड उसका भी हो गया, कम्युनिज्म का भी. तो वहाँ क्या आ गई, वहाँ आ गई सुपीरिटी हो गई, डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म हो गया, कैपिटलिज्म आ गया.
اور سپیریٹی جو تھی کس کی ڈیموکریسی آ گئی ہے. تو اسی کے ساتھ کیا ہو گئے ایمرجنس آف مینی نیو کنٹریز. اس کے ساتھ کیا ہو گیا جب یہ ڈس انٹیگریشن ہو گئی جو یو ایس ایس آر تھا اس کی جو 715 جو ریپبلک تھے وہ الگ الگ ہوئے. تو کیا ہوئے ایمرجنس آف نیو کنٹریز آف مینی نیو کنٹریز. جو دنیا کا جو ورلڈ کا جو میپ تھا اس میں نئی نئی کنٹریز آ گئی. تو یہ جو تھا یہ تھا ڈس انٹیگریشن آف whatever it is reasons and whatever it is content. But today's topic is shock therapy in post-communist regimes. جو post communist regimes جو تھی ان میں کیا تھا shock therapy سے کیا shock therapy. What do you mean by shock therapy? The collapse of communism in East Europe and Soviet Union was followed by a painful transition from totalitarian socialist regimes to democratic capitalist regimes. وہ جب کلیپس جو ہو گیا جب ختم ہو گئے کمیونزم جب ختم ہو گیا ایسٹ یورپین میں اور سوویت یونین میں جب کمیونزم ختم ہو گیا ایسٹ یورپین اینڈ سوویت یونین میں اینڈ سوویت یونین واز فالوڈ بائی اے پینفل ٹرانسیشن. تو کیا ہو گیا ایک ٹرانسیشن آ گئی ٹرانسیشن اور تبدیلی آ گئی جس کو بولتے ہیں ٹرانسیشن آ گئی. ٹرانسیشن کیا تبدیل کیا ہو گئی ٹرانسیشن فرام ٹوٹلیٹیرین سوشلسٹ ریجیمز. جو سوشلسٹ ریجیمز جو تھے جو ٹوٹل تعداد میں تھی ان کی ریجیم ٹو ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ ریجیمز. وہ تبدیل ہو گئی کس میں ہو گئی یہ جو ٹوٹلیٹیرین سوشلسٹ ریجیمز جو تھی وہ تبدیل ہو گئی کس میں ٹو ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ ریجیم. اس میں تبدیل ہو گئی ہے. دس ماڈل آف ٹرانسیشن یہ جو تبدیلی تھی in Russia, Central Asia and East Europe. یہ جو تبدیلی آ گئی رشیا میں بھی آ گئی سینٹرل ایشیا میں بھی آ گئی اینڈ ایسٹ یورپ میں بھی آ گئی. انفلوئنسڈ بائی IMF. اس کو کس کو انفلوئنس کس نے کیا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی وجہ سے اینڈ ورلڈ بینک واز کالڈ شاک. اس کو ہم شاک تھراپی کہتے ہیں. تو سب سے پہلے میں پھر بولوں گا دا کلیپس آف کمیونزم. جب کلیپس ہو گیا ختم ہو گیا کمیونزم ہو گیا ان دیز ایسٹ یورپ میں اینڈ سوویت یونین میں واز فالوڈ بائی اے پینفل ٹرانسیشن. ایک تبدیلی آ گئی فرام ٹوٹلیٹیرین سوشلسٹ ریجیمز. تعداد میں ٹوٹلیٹیرین مینس بہت تعداد میں جو تھی ٹوٹلیٹیرین مینس ہو گئی کل تعداد جو تھی ٹوٹلیٹیرین اس کو ہم بولتے ہیں ٹوٹلیٹیرین سوشلسٹ ریجیمز جو تھی ٹو ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ ریجیمز. یہ تبدیل ہو گئی جو کل جو تھے سوشلسٹ ریجیمز جو تھی ان کو تبدیل کیا گیا کس میں ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ ریجیم میں. تو اس کو جب ان کو تبدیلی آ گئی دس ماڈل آف ٹرانسیشن اس تبدیلی کو کیا کہتے ہیں رشیا. یہ رشیا میں بھی آ گئی سینٹرل ایشیا میں بھی آ گئی اینڈ ایسٹ یورپ میں بھی آ گئے. انفلوئنسڈ اس کو کس نے انفلوئنس کیا بائی IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی وجہ سے اینڈ ورلڈ بینک کی وجہ سے واز کالڈ شاک. اس کو ہم شاک تھراپی کہتے ہیں. تو ہم اسی طرح کہیں گے کہ جو ٹرانسیشن ہو گئی جو سوشل ریجیم جو تھی جب وہ ان کی جو تبدیلی آ گئی کہاں تک ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ ریجیموں میں. تو ماڈل آف ٹرانسیشن جو تھا تبدیلی جو تھی یہ کہاں کہاں آ گئی رشیا میں بھی آ گئی سینٹرل ایشیا میں بھی آ گئی اینڈ ایسٹ یورپ میں بھی آ گئی. انفلوئنس ہے اس کو انفلوئنس کس نے کیا IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی وجہ سے ورلڈ بینک کی وجہ سے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں شاک تھراپی. اس نام شاک تھراپی. In this intensity and spread, shock therapy varied from country to country. یہ جو کیا ہو گیا in its intensity جو اس کی جو انٹینسٹی تھی انٹینسٹی مینز جو اس کی انٹینسٹی جو تھی زور جو تھا انٹینسٹی اس کے زور میں اینڈ سپریٹ جو پھیل گئی شاک تھراپی ویریڈ فرام کنٹری ایک کنٹری سے دوسری کنٹری تک. اس کا جو زور تھا وہ سپریڈ ہو گیا ایک کنٹری سے دوسری کنٹری تک. among the former second world countries. میں نے آپ کو بولا کہ سیکنڈ ورلڈ کنٹریز ہو گئے دوز کنٹریز after the disintegration of Soviet Union. جو کنٹریز آ گئی نئی نئی کنٹریز میں ان کو بولتے سیکنڈ ورلڈ کا. تو ان میں کیا ہو گیا جو زور جو سپریٹ جو ہو گیا شاک تھراپی کی وجہ کنٹری ٹو کنٹری among the former second world countries میں. but its directions and attributes were quite similar. لیکن اس کی جو ڈائریکشنز جو تھی
اس کی جو ایٹریبیوٹس جو تھے وہ سیم تھے. ایک کنٹری میں بھی آ گیا دوسرے, لیکن اس کے جو ڈائریکشن جو تھے یا ایٹریبیوٹس جو تھے وہ سیم تھے. Under the shock therapy, these countries were required to make the total transition from socialism to capitalism. تو انہوں نے کیا کیا, یہ جو شاک تھراپی جو تھی, انڈر دا شاک تھراپی دیز کنٹریز میں ان کو کیا ضرورت تھی, ٹو میک اے ٹوٹل ٹرانزیشن, ایک تبدیلی لانی تھی, سب کو تبدیلی لانی تھی فرام سوشلزم سے ٹو کیپٹلزم. سوشلزم سے ان کو ایک تبدیلی لانی تھی کیپٹلزم کی طرح. سرمایہ کیپٹلزم سرمایہ داری کی طرح ہے کیپٹلزم. It required rooting out all the structures evolved during the Soviet period. اس میں کیا کرنی تھی, اس کو ریکیئر تھی, ضرورت تھی, روٹنگ آؤٹ, ساری جو جڑیں نکالنی تھی, ختم کرنا تھا. کیا کرنا, روٹنگ آؤٹ آل اسٹرکچر, تمام اسٹرکچر جو تھے evolved during the Soviet period. جو سوویت پیریڈ میں جو روٹنگ تھی ان کی جڑیں, ان کو سب کو ختم کرنا تھا. Private ownership of property became the dominant pattern of economy. جو پرائیویٹ اونرشپ جو تھی, پرائیویٹ جو اونرشپ جو تھے, مالکانہ حقوق جو پرائیویٹ تھے, یہ کیا بن گیا, پراپرٹی became the dominant pattern of economy. یہ ڈومیننٹ بن گیا, پیٹرن بن گیا, ڈومیننٹ, اہم, نمایاں آپ اونرشپ, مالکانہ حقوق کے لیے ایک اہم چیز بن گئی کہ پرائیویٹ کو ہم دینے لگے, پرائیویٹ اونرشپ. اچھا, private ownership of the property became the dominant pattern of economy. جو تھی اس کا جو ڈومیننٹ تھا, اونرشپ جو تھی پراپرٹی کی, وہ جو ڈومیننٹ تھا, ڈومیننٹ ہو گیا, اہم جو تھا, اس کو پرائیویٹ اونرشپ کو دینا تھا. پرائیویٹ اونرشپ کو دینا, یہ ڈومیننٹ تھا, اس کا اہم تھا. دا ڈومیننٹ دا سوویت پیریڈ. اچھا, پرائیویٹ اونرشپ, جو پرائیویٹ اونرشپ تھے, مالکانہ حقوق جو تھے پرائیویٹ کو دینے تھے, پراپرٹی کے became the dominant, اہم پیٹرن آف اکانومی کا جو اہم تھا وہ کیا تھا, پرائیویٹ اونرشپ. It called for privatization of state assets. جو ان کا کیا تھا, جو assets جو تھے, اثاثے جو تھے, املاک جو تھی, ان کو کیا کرنا تھا, ان کو پرائیویٹ میں دینا تھا. It called for privatization. پرائیویٹائزیشن دے دو, پرائیویٹ کرو اس کو, آپ سٹیٹ ایسٹس, ایسٹس ہو گیا املاک, ایسٹس, جو ایسٹس جو تھے, ایسٹس ہو گیا جو املاک جو تھے, ان کو ہمیں کیا کرنا, ان کو پرائیویٹائزیشن کرنا. سٹیٹ ان کے جو, اٹ کال فار دا پرائیویٹائزیشن آف سٹیٹ ایسٹس, جو سٹیٹ کے جو ایسٹس تھے, اثاثے جو تھے, ان کو ہمیں پرائیویٹائزیشن کرنا ہے. پرائیویٹائزیشن. کلیکٹیو فارمنگ اینڈ ایگریکلچر. کلیکٹیو فارمنگ جو تھی یا ایگریکلچر جو تھا, واز ٹو بی سیٹ آن کیپٹلسٹ لائن, کو کیپٹلسٹ لائن میں کرنا ہے. کلیکٹیو فارمنگ جو تھی اینڈ ایگریکلچر, جو کلیکٹیو فارمنگ جو تھی یا ایگریکلچر جو تھا, واز ٹو بی سیٹ, اس کو سیٹ کرنا کہ آن کیپٹلسٹ لائن, کیپٹلسٹ لائن پر کرنا تھا, سرمایہ داری نظام کے لیے. دس involved either state controlled socialism or capitalism and ruled out any other or third way of transition. جو بھی تھا, چاہے یہ کیپٹلزم لائنز میں تھا, چاہے یہ کلیکٹیو فارمنگ ایگریکلچر بھی ہے. جس انوالو, اس میں انوالو کیا, آئدر اسٹیٹ کنٹرول, اسٹیٹ کا کسی پر چیز پر کنٹرول تھا, کنٹرول سوشلزم تھا, یا کیپٹلزم اینڈ رولڈ آؤٹ اینی ون, یا کوئی اور کسی کے زیر اثر تھا, اور تھرڈ وے آف ٹرانزیکشن, یا کوئی تھرڈ وے جو تھا ٹرانزیکشن جو تبدیلی تھی, تو اس کی وجہ سے یہ بھی اس میں آ گیا.